لیکن عزیزان گرامی آج افسوس یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے، سنت ہے، النکاح من سنتی، رسول خدا یہ نکاح سنت ہے. جیسے آپ 2 رکعت نماز سنت پڑھتے، نکاح کوئی کھیل نہیں، کوئی کود نہیں، کوئی فضول چیز نہیں، یہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے. مگر افسوس آج اس سنت رسول کا ہم نے اتنا مذاق اڑایا ہے، اتنا مذاق اڑایا ہے کہ کوئی سنت رسول اتنی آج نہیں بگڑی جتنی یہ سنت ہم لوگوں نے بگاڑ دی. آج یہ سنت بہت مظلوم ہے. وہ کیسے؟ بتائیے، اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ گانا شروع کر دے مسجد میں، آپ اجازت دیں گے؟ اسے 2 تھپڑ مار کے نکال دیں گے. بھئی گانے کی جگہ یہ عبادت کی جگہ نہیں اجازت دیں گے. یا نماز پڑھتے پڑھتے وہ ناچنا شروع کر دے، کیونکہ سنت ہے، چاہے سنت نماز ہو، نہیں اجازت دیں گے آپ. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ نکاح بھی رسول خدا کی سنت ہے، مگر اس میں کس قدر حرام شامل کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. نکاح میں جناب میوزک ہونا بہت ضروری ہے. استغفر اللہ. میوزک الغنا اشد من الزنا، حدیث موجود ہے، شیعہ سنی کتابوں میں متفق کہ یہ میوزک جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. اب نکاح سنت رسول ہے اور نکاح میں جناب میوزک نہیں تو پھر شادی کہاں؟ اللہ اکبر. یہ ساری رسومات جو غیر اسلامی ہے وہ نکاح میں آ گئی. اور جناب مکس گیدرنگ ہوگی، بے پردگی ہوگی، یہ بھی نکاح کا ایک حصہ بن گیا. اب مجلسوں میں تو دیکھیں خواتین ایک طرف ہے، مرد، لیکن نہیں، یہ شادی ہے، شادی ہے، کوئی مجلس تھوڑی ہے. اس میں مکس گیدرنگ کا ہونا بھی ضروری ہے. دوسرا گناہ. اور تیسرا اسراف. اس قدر اسراف کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے. اسراف شیطان کا بھائی ہے، اسراف کرنے والا. اسراف گناہ کبیرہ ہے. جب بعض لوگ بڑی بڑی ہوٹلوں میں شادیاں کراتے، جب ہمارے عزت ہوگی 5 اسٹار ہوٹل میں شادی، صرف ایک وقت پاکستان میں بھی، یہاں بھی، ہر جگہ یہ ریاکاری پھیلتی چلی جا رہی ہے تاکہ لوگ کہیں گے بھئی فلاں کی بیٹی کی شادی وہاں پر. ریا الشرک. خدا کے رسول کہتے ریا ہوا شرک کلن. ریا، دکھاوا، یہ پورا شرک ہے. صرف وہیں ہوٹل میں ایک رات کا جو ہے وہ 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے صرف بکنگ کے لیے لیتے، کھانا اس کے علاوہ. اور اسی پیسے میں اتنا اسراف ہوتا ہے کہ میرے خیال میں لوگ اتنا اسراف کرتے ہیں کہ 20، 40، 50 غریب لڑکیوں کی شادی آپ کروا سکتے. عزیزان گرامی، کتنے گناہ ہو گئے؟ بے پردگی ہو گئی، میوزک ہو گئی، اور اس کے ساتھ یہ تیسرا گناہ، بڑا گناہ ہے کبیرہ، یہ ریاکاری کا شرک ہو گیا. اب ابتدا میں جب 3 گناہ ہو جائیں تو بتائیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اولاد صالح کہاں سے ہوگی؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد. فرمائی یعنی بالکل جیسے جاہل لوگ اسلام سے پہلے طواف کرتے تھے مگر طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، کوئی ثواب ملے گا؟ عذاب ملے گا. آج مسلمان نکاح کرتے ہیں مگر 3-4 گناہانے کبیرہ کر کے پھر نکاح کرتے ہیں. یعنی میوزک بھی ضروری ہے، ریاکاری بھی ضروری ہے، اسراف بھی ضروری ہے، مکس گیدرنگ بھی پتا اس کے بعد. اور جو نکاح کرنے والے ان دونوں کو پتہ ہی نہیں کہ نکاح کا فلسفہ کیا ہے، کیا واجب ہے، کیا حرام. وہ کہتے ہیں بس سب جو ہے وہ حلال ہو گئے. ایسا نہیں ہے. نکاح کے بعد بھی لڑکے لڑکی دولہے دلہن پر بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے اسلامی ملک میں، نہ کہ انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں، کہ 70 سال کی عمر ہے مگر وہ حرام پہ حرام کیے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز حرام. 70 سال کی عمر اور اسلامی کنٹری. قرآن کہہ رہا ہے یسألونک عن المحیض، اے رسول یہ تجھ سے پوچھ رہے ہیں حیض کے بارے میں، مینسٹریشن کے بارے میں. اس دوران یہ بیمار میں مبتلا ہو جاؤ گے، حرام ہے، تم بیویوں سے دور رہو. اور ایک 70 سال کا بوڑھا مجھ سے پاکستان میں پوچھ رہا ہے کہ مولانا عجیب ایک نیا مسئلہ میں نے سنا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. فرمائے یعنی اس کا در جہالت، اس کی وجہ یہ کہ جناب جو شادی ہوتی ہے وہ ہنگامہ ہوتا ہے، جبکہ یہ عبادت ہے. اس میں لڑکے کو پتا ہونا چاہیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا دعائیں پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے بہت ساری اعمال ہیں، انہیں انجام دینا ہے. لیکن کون بتائے عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں حرام ہیں، اس کا نتیجہ اولاد پر ہوگا. پورا رسول خدا کا خطبہ ہے، یہ کام کرو گے تمہاری اولاد ظالم پیدا ہوگی، اگر تم نے یہ کام کیا تمہاری اولاد قاتل پیدا ہوگی، اگر تم نے یہ کام کیا تمہارا بچہ حافظ قرآن پیدا ہوگا. اللہ، میں کہ پتہ ہی نہیں کسی کو. آپ نے دیکھا وہ بچہ جو ایران کا تباہی ہے،
5-6 سال میں حافظ قرآن بنا. یہ کیسے بنا؟ یہ ماں باپ کی پاک نیت کی وجہ سے. ماں اور اس کے باپ جب ان کا نکاح ہوا تو مہر میں یہ کچھ نہیں تھا کہ بھائی اتنے لاکھ دو گے، یہ پیسے دو گے، نہیں. مہر کی جگہ پر انہوں نے شرط یہ رکھی کہ ہم دونوں حافظ قرآن بنیں گے. اب انہوں نے جناب کام سٹارٹ کر لیا حفظ کا، اور اسی دوران اس خاتون کو حمل بھی ہو گیا. اور یہ یاد کرتے رہے، یاد کرتے کرتے کیا ہوا، وہ بچہ جو ہے وہ 4 یا 5 سال کا ہو گیا. اب انہوں ماں باپ نے دیکھا کہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو آگے سے بچہ خود وہ آیت پڑھ لیتا ہے. دیکھیں یہ پاک نیت کا نتیجہ ہے، پاک نیت کا. عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ دیا ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تمہارا بچہ حافظ قرآن بنے گا، اگر تم نے یہ کام کیا تمہارا بچہ متقی بنے گا. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. قبلہ رخ نہ ہونا، نہ لیٹنا حرام ہے. لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہونا حرام ہے. بھئی آپ کا ٹوائلٹ بھی قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کے بچے کے ذہن پر اثر ہوتا ہے. خصوصاً مثلا یہ مسئلہ آپ کے انگلینڈ میں، غیر اسلامی ملکوں میں ہے، بہت سارے اس کے سائیکولوجی اثرات ہوتے ہیں اور وہ ثابت بھی ہے. عزیزان گرامی، لہذا آج یہ نکاح جو سنت رسول ہے وہ مظلوم